عدالتوں کا احترام بھی کیا ہے۔ اولین ترجیح اس اپیل کی اس سارے مقصد کی یہ تھی کہ نواز شریف صاحب علاج کی سہولت حاصل کر سکیں، اور میں تمام ان دوستوں کا، بھائیوں کا، مسلم لیگ کے ورکروں کا مشکور ہوں، ان بہنوں کا، بزرگوں کا جنہوں نے نواز شریف صاحب کی صحت کے لیے دعا کی، اور آج اس کے نتیجے میں پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کی کوششوں کے باوجود عدالت نے میاں نواز شریف کو علاج کے لیے ریلیف دی ہے۔ اس بات میں اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ جو جھوٹ اس ملک کا وزیر اعظم، اس کے 2 درجن چمچے جو ایک پولیٹیکل لیڈر کی علالت کو بھی سیاست کی نظر کر رہے تھے، ان کا جھوٹ آج پاکستان کے عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ یہ کم ظرفی کا مظاہرہ جو اس حکومت نے کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور جس ملک کا وزیر اعظم ایک پولیٹیکل لیڈر کی علالت کو طنز کا نشانہ بنائے، اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہے، میں اس شخص کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کر لیں گے۔ آج یہ بات ریکارڈ پر آ گئی کہ نواز شریف صاحب کی صحت کو شدید خطرہ ہے، عدالت نے قبول کیا۔ یہ بات بھی ریکارڈ پر آئی کہ نواز شریف صاحب نے کبھی بھی طبی امداد سے انکار نہیں کیا، اور آج جج صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا جو انہوں نے کہا کہ یہ پروٹوکولائٹس ہے، یعنی کوئی ڈاکٹر بھی یہ فیصلہ نہیں کر پاتا تھا کہ میں اس شخصیت کا علاج کیسے کروں، اور صحت نواز شریف صاحب کی متاثر ہو رہی تھی۔ تو آج جو ریلیف ملا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اپیل کے اندر بھی نواز شریف صاحب کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ، اور جو حقیقت ہے ان کیسوں کی وہ عوام کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن ہماری اولین ترجیح نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں تشویش کی تھی، اور انہوں نے کبھی علاج سے انکار نہیں کیا، جو کہ ایک تاثر قائم کیا جا رہا تھا حکومت کی طرف سے۔ آج وہ تاثر بھی ختم ہو گیا، عدالت نے بھی اس بات کو قبول کیا، اور میں صرف ان لوگوں کے لیے جو آج اقتدار میں ہیں، جنہوں نے ایک مثالی کم ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے، اب وہ کم از کم معافی تو مانگ لیں، کچھ شرم کا اظہار تو کر دیں کہ ہمیں نہ انسانیت کی پرواہ ہے، ہم صرف سیاست کرنا چاہتے ہیں، ہم اس قسم کی سیاست ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، یہ اس ملک میں نہیں چل سکتی۔ اب ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ میری گزارش ان لوگوں سے یہ ہے کہ ملک کی فکر کریں، معیشت کی فکر کریں، عوام کو ریلیف دیں۔ نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں جو کچھ کہا گیا، ہم نے پہلے بھی یہ باتیں درگزر کی ہیں، یہ ایک طرف رہنے دیں۔ آج عدالت نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اور انشاءاللہ عدالتوں سے نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ کے ناقدین کہتے ہیں کہ حکومت نے تو آپ سے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر کہیں بھی علاج کی سہولت دے سکتے ہیں، اب سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھی یہ ظاہر ہے کہ آپ کے قائد باہر نہیں جا سکتے، اس سے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، نہ حکومت نے کبھی کہا کہ آپ کہیں بھی علاج کروا لیں۔ یہی بات میں نے ابھی جو کی ہے کہ کورٹ نے کہا کہ نواز شریف صاحب پروٹوکولائٹس کا شکار رہے کہ کوئی فیصلہ نہ کر پایا کہ علاج کیا ہوگا اور کہاں ہوگا، اور نہ ہی نواز شریف صاحب نے کبھی کہا کہ میں ملک سے باہر علاج کرانا چاہتا ہوں۔ یہ اس ملک کے وزیر اعظم کی ذہنی اختراع ہے، اس کے چمچوں کی اختراع ہے، ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت کو ٹائم دینے کے لیے شاعرانہ سیاست کا آغاز ہوگا؟ دیکھیں، ہماری سیاست ہمیشہ آبجیکٹو رہی ہے، ملک کے مفاد میں رہی ہے، عوام کی ریلیف کی سیاست رہی ہے۔ ہم نے کبھی نمبر ٹانگنے کی سیاست نہیں کی، حکومتوں کو گرانے کی سیاست نہیں کی۔ ہم نے ہمیشہ سیاست وہ کی ہے جس سے ملک کا فائدہ ہو،
اور جہاں بھی ملک کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ وہ سیاست جاری رہے گی. کیا اس کے اوپر بھی اب آپ لوگ آواز اٹھائیں؟ جی ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی ہے. یہ بدنصیبی ہے کہ آج اسمبلی کو مفلوج کر دیا گیا ہے. آپ اسمبلی کی کارروائی دیکھ لیں، جو اسپیکر صاحب کا رویہ ہے، جو وزیروں کا رویہ ہے، اس سے پاکستان کے عوام کے مسائل جو ہیں آج تک 8 مہینے میں ایک ڈیبیٹ اسمبلی کے اندر نہیں ہو سکتی. اس کی ذمہ دار صرف اور صرف حکومت اور اسپیکر صاحب ہیں. تھینک یو سر. بہت شکریہ سر، مبارک ہو بہت شکریہ. بھائی مبارک ہو آپ. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی جا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے اور ہم چاہتے تھے کہ نواز شریف اپنا علاج کروا سکیں. جو حکومت نواز شریف کی صحت پر سیاست کر رہی تھی ان کا جھوٹ اب پاکستان کے عوام کے سامنے آ گیا ہے اور آج یہ بات بھی ریکارڈ پر آ گئی ہے کہ نواز شریف کی صحت کو سخت خطرہ ہے.